بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے بتایا تھا علماء ستارے ہیں، ہاں تو ہم اگر دین کی کچھ کتابیں پڑھ لیں اور علماء سے کاٹ کے ہم ان کو درس دینا کیا صحیح ہے؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں کتاب پڑھ لی اور وہ آ کے خطبہ دینے لگا۔ ابھی پچھلے ہفتے مہاراشٹر کی ایک مسجد میں گیا تو ہندوستان کے ایک راکی جس کو پورے سورۃ الفاتحہ نہیں یاد ہے، ایسا راکی ہم جانتے ہیں، اس کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، جس کو شاید کی سورۃ الفاتحہ بھی پوری اچھی طرح یاد نہیں ہے۔ تو جب کیا کہتے انٹرنس کہتے ہیں نا، داخل ہوئے دروازے سے تو وہاں تھا فضیلۃ الشیخ فلاں ابن فلاں جمعے کا خطبہ دیں گے۔ فضیلۃ الشیخ مسجد کے امام حافظ قرآن ہے، عالم ہے، اور خطبہ کون دے گا؟ وہ دے گا۔ بہرحال یاد رکھیے گا، حضرت نبی علیہ السلام کا فرمان انما العلم بالتعلم، انما العلم، اے لوگو علم وہی معتبر ہوگا جو استاد سے سیکھنے کے بعد آئے، حدیث مرفوع۔ نمبر 2، آپ نے ساتھ فرمایا یحمل ھذا العلم کل خلف عدولہ، جو علم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ علم معتبر اسی وقت ہوگا جب کہ معتبر لوگ سے معتبر لوگ لیکن ایک ہے۔ اب یہاں آنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی، جامعہ سلفیہ، دارالعلوم فیضام کی سند کے علاوہ 4 ہندوستانی محدث نے تقریر سن لینے کے بعد اجازت دیا ہے، تب یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ جامعہ سلفیہ میں طلبہ سے خطاب کیے، پہلا خطاب کیے 1.5 گھنٹہ، ہمارے وہاں شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ کے استاد سامنے تو نہیں آئے، چھت پر بیٹھے سن رہے تھے۔ جب انہوں نے 1.5-2 گھنٹے کی تقریر سن لی تو ہم اسٹیج سے اترے تو ہم کو لے کے گئے، کہا اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں، تم حدیث ہم سے روایت کر سکتے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس طرح سے 4 علماء نے دیا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، میرے کیا ہے؟ سلسلہ ہے۔ ہم نے فلاں سے فلاں سے، تو اللہ نے فرمایا عالم معتبر دیندار ہوگا، معتبر عالم سے حدیث سنے گا تو وہی معتبر علم ہوگا، وہ میرا وارث ہوگا۔ سمجھ گئے؟ نمبر 3، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھیں، ابھی میں نے کسی جگہ اور بیان کیا، یاد نہیں پڑتا۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علماء صحابہ میں سے ہیں جن کو سرٹیفکیٹ ملی تھی۔ اللہ کے رسول نے ساتھ ابو الدرداء کہتے ہیں لا يكون الرجل عالما حتى يكون متعلما ولا يكون متعلما حتى يكون عاملا بما علم۔ کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ متعلم نہ بنے، اور متعلم نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے سیکھے ہوئے علم پر عمل نہ کرے۔ پہلے ابو الدرداء کیا کہتے ہیں؟ پہلے متعلم بنے گا پھر عالم بنے گا، اور آج عالم پہلے بنتا ہے، متعلم بعد میں بنتا ہے۔ جو فطرت ہے آج عالم بعد میں، متعلم پہلے، متعلم بعد میں، اور عالم اللہ اکبر، یہ بہت بڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے یہاں تک آنے کے لیے بہت سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مدینے کے 40 بڑے کبار علماء نے اجازت دیا ہے تب میں فتویٰ دینا شروع کیا۔ جب تک 40 کبار علماء نے نہیں بتایا کہ ہاں تم فتویٰ دے سکتے ہو، تب تک میں نے فتویٰ جاری۔ یہاں تو فتویٰ تھوک پر چلتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس طرح فتویٰ نہ دے دیتا ہو مسٹر ہمارا، سمجھ گئے نا؟ اور بردر ہے تو اور سسٹر ہے تو اور آگے، سمجھ گئے نا؟ فتویٰ کی بھرمار ہے، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر، ذرا سوچو۔ ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ قاضی شریح جو عمر ابن الخطاب کے زمانے سے سپریم کورٹ کے جج تو تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ عمر ابن الخطاب کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اسی لیے ان کو یہ مقام بڑھا۔ کہتے ہیں حضرت علی گزر رہے تھے تو دیکھا مسجد کے اندر کوئی صاحب کھڑے ہو کے درس دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ حضرت علی رک گئے اور قاضی شریح کہا اس کو پکڑو، یہ کیسے درس دے رہا ہے، علم ہے کہ نہیں ہے؟
حضرت علی کے حکم سے حضرت علی کھڑے تھے اور قاضی شرح پہنچے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں فلاں میرا فلاں ہوں. کہا کس سے تم نے پڑھا؟ فلاں فلاں سے پڑھے. تو حضرت علی نے کہا فلاں فلاں پر اکتفا نہ کرو، پہلے اس کا انٹرویو لو، اگر پاس ہو گئے تب اس کو درس کی اجازت ہے، ورنہ درس کی اجازت نہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اجازت کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ ایک حدیث معلوم ہو جائے تبلیغ کرو. پتہ نہیں کس بیوقوف نے بتا دیا کہ ہاں بلغوا انی ولکم، مطلب تبلیغ نہیں. ایک حدیث بھی ہے تو اس کو کسی کو سنا دو، کہیں ایسا تم مر جاؤ تو تمہارے ساتھ حدیث بیٹھی چلی جائے. یہی مطلب ہے نا. یہ نہیں کہ اسٹیج پر آ کر کے ہم لائق ہو گئے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر. میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی. تو حضرت علی نے بولا، قاضی شورے نے بتا کہ ماں سے بات الدین، ایک آدمی دین پر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ الورع. کتنی بڑی بات! کیا؟ الورع. الورع یعنی تقوی کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ ورع. کہا ٹھیک ہے، پوچھو اس سے. وما اخرج الدین والعلم عن القلوب الرجال، لوگ علماء کے اور دینداروں کے دل سے علم اور تقوی کیا چیز نکال دیتی ہے؟ تو کہا کہ الطمع. کیا؟ الطمع. طمع یعنی ہرس اور طمع. جب اتنی گہرائی کی بات کہی تب حضرت علی نے کہا ہاں اس کو اجازت دو. عالم اس طرح اتنا علم اس کے پاس ہے کہ یہ محراب و ممبر سنبھالے، درس دے سکے. دوستو سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہر کس و ناکس کو نہیں ہے کہ آدمی آ جائے کھڑا ہو. ایک تبلیغ الگ چیز ہے، تبلیغ الگ چیز ہے. اسلام کی دعوت کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی ان سے کہیں میں دعوت دیتا ہوں اور ہمارے بعد جو دعوت دیں گے وہ علم اور بصیرت کی روشنی میں دعوت دیں گے، وہ ہمارا جانشین ہوگا. پتہ چلا کہ دعوت میں سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. اور یہ قول یاد رکھے، میں نے کیا بتایا؟ حضرت ابو دردہ نے کیا کہا؟ لا يكون رجل عالما حتى يكون متعلما ولا يكون متعلما حتى يكون عاملا بما يعلم. کوئی آدمی عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے متعلم نہ بنے. متعلم ہونا ضروری ہے، پھر متعلم بتائے گا ہاں درس دینے کے لائق ہیں یا نہیں. بارک اللہ فیک.